آپ بے فکر رہیں، یہ کسی صورت اندر نہیں آ سکتے۔ اگر یہ مر نہیں سکتے تو انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ عمارت ریڈ بلاکس سے بنی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جوہن نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا، انہیں ہر صورت میں ہلاک کرو، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ کرو جوہن۔ کرنل بارگ نے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر مار کر غراتے ہوئے کہا، یہ قریب آ جائیں، پھر بلو گن کی رینج میں آ کر ختم ہو جائیں گے۔ چیف، آپ بے فکر رہیں، موت ہر صورت ان پر جھپٹے گی، جوہن نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر یکلخت ایک آدمی نے بیگ میں سے کوئی مستطیل شکل کا بم نکالا اور اسے دیوار پر مار دیا۔ ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی اور کرنل بارگ بے اختیار اچھل پڑا۔ بے فکر رہیں، یہ ریڈ بلاکس کی دیوار ہے، اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا۔ جوہن نے ہاتھ اٹھا کر کرنل بارگ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تو کرنل بارگ کے چہرے پر ابھر آنے والے انتہائی پریشانی کے تاثرات نارمل ہوتے چلے گئے۔ سکرین پر دھماکے کے باوجود دیوار صحیح و سالم موجود تھی۔ اوہ، یہ سب کچھ انتہائی غلط ہے، ان کا کچھ کرو جوہن، کچھ کرو ان کا، کرنل بارگ نے تیز لہجے میں کہا۔ حالانکہ وہ خود ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا، لیکن اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جوہن اس کا چیف ہو۔ آج سے پہلے کرنل بارگ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح پانی کی سپلائی والی ندی کے ذریعے کچھ لوگ ہیڈ کوارٹر کے اندر پہنچ سکتے ہیں، اس لیے تمام انتظامات انہوں نے بیرونی راستوں اور پہاڑیوں پر کیے تھے۔ آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، اچانک جوہن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو کرنل بارگ اپنے خیال سے چونک کر سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سکرین پر اب دیوار کے سامنے 6 افراد آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہاں، اب بلو گن کی رینج میں آ گئے ہیں یہ لوگ، اب ان کی موت یقینی ہو گئی ہے، جوہن نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ کرنل بارگ نے دیکھا کہ دیوار میں اوپر ایک چوکھٹا سا نمودار ہو گیا تھا۔ ہاں، اب مر جاؤ، جوہن نے جلدی سے ایک ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس سے پہلے کہ بلو گن فائر ہوتی اس پر سرخ رنگ کا میزائل فائر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور جوہن کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا جوہن؟ کرنل بارگ نے چیختے ہوئے کہا، بلو گن کو میزائل فائر کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، جوہن نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ کرنل بارگ نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا چیف، یہ لوگ اندر تو کسی صورت داخل ہو ہی نہیں سکتے، جوہن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ بم مار رہے ہیں، وہ دیکھو، وہ کیوں اپنے بم ضائع کر رہے ہیں، کرنل بارگ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جوہن کوئی جواب دیتا، پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک دھماکے کی آوازیں سنائی دیں اور وہ دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جہاں دھوئیں کے ساتھ دیوار کے ٹکڑے بھی اڑ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہو کیسے گیا؟ جوہن نے بے اختیار آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، کیونکہ سکرین پر پھیل جانے والا گرد و غبار جب چھٹا تو دیوار میں ایک بڑا سا خلا نمودار ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ریڈ بلاکس کی دیوار ہے، پھر یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ کرنل بارگ کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ ابھی بھی ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، گھبرائیں نہیں، جوہن نے یکلخت اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مشین کی ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اسی لمحے ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ جوہن نے بٹن پریس کر دیا، لیکن دوسرے لمحے تیز فائرنگ سے چھت پر موجود ڈیوائس ٹوٹ پھوٹ کر لٹک گئی۔ البتہ ایک عورت اور ایک مرد ریز کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے وہ نیچے فرش پر ٹیڑھے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ 2 تو گئے، باقی بھی ختم ہو جائیں گے، جوہن نے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے شیشے والے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دروازے کے ساتھ ہی ریک میں پڑی ہوئی مشین گن جھپٹی اور تیزی سے ایک سائیڈ پر دوڑتا چلا گیا، جبکہ کرنل بارگ حیرت سے بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ البتہ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے دروازے پر میزائل فائر ہوتے دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کئی حصوں میں تقسیم ہو کر اندر آ گرا۔ اوہ، تو یہ مشین روم تک پہنچ ہی گئے، کرنل بارگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا جب اچانک تیز فائرنگ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہونے والا آدمی اچھل کر نیچے گرا
اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ یہ فائرنگ کس نے کی ہے؟ کرنل بارگ نے یک لخت اچھلتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے خوفناک میزائل دھماکے کے ساتھ ہی انسانی چیخ سنائی دی اور کرنل بارگ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ چیخنے کی آواز جوہن کی تھی۔ اوہ، جوہن مارا گیا، اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، سپر اسپیشل وے سے، کرنل بارگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر شیشے والے کمرے سے نکل کر وہ ہال میں دوڑتا ہوا دوسری طرف دروازے کی طرف چلا گیا۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر دروازے کے ساتھ ہی دیوار پر موجود سوئچ بورڈ پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو اچانک چھت سے چٹک کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی کرنل بارگ کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ البتہ آخری احساس اس کے ذہن میں یہی ابھرا تھا کہ اس نے جلدی میں غلط بٹن پریس کر دیا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر جولیا اور صفدر دیوار سے پشت لگائے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں کیپٹن شکیل صالحہ کے ساتھ مل کر عمران کا میجر آپریشن کرنے میں مصروف تھا۔ عمران کو 4 گولیاں لگی تھی، جن میں سے 2 کیپٹن شکیل کے نقطہ نظر سے انتہائی خطرناک تھیں۔ جب عمران ہٹ ہوا تو اس وقت بڑے کمرے میں جولیا اور صفدر دونوں ریز سے ہٹ ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے اور کیپٹن شکیل اور صالحہ انہیں سنبھالے ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک اندرونی کمرے میں عمران ہٹ ہو گیا اور اس کے بعد تو جیسے سب میں افراتفری سی پھیل گئی۔ تنویر، جو خود یہاں میزائل فائرنگ میں مصروف تھا، عمران کو اٹھا کر تیزی سے باہر لے آیا اور پھر اس نے اس ہیڈ کوارٹر میں ایک باقاعدہ آپریشن تھیٹر کا پتہ چلا لیا۔ اس کے بعد عمران کو اٹھا کر آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ کیپٹن شکیل اور صالحہ نے چونکہ باقاعدہ طبی امداد کی ایڈوانس تربیت لے رکھی تھی، اس لیے ان دونوں نے مل کر عمران کے فوری آپریشن کا فیصلہ کر لیا اور تنویر کو انہوں نے باہر بھیج دیا تاکہ وہ صفدر اور جولیا کو پانی پلا کر ہوش میں لے آئے، کیونکہ ریز کا توڑ سادہ پانی بھی تھا۔ اور پھر تنویر نے ایسا ہی کیا اور جولیا اور صفدر دونوں کو ہوش آ گیا، لیکن جب ان دونوں کو عمران کے ہٹ ہونے کا پتہ چلا تو ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور وہ تیزی سے اس آپریشن تھیٹر کے پاس آ گئے۔ بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، میرے دل میں اطمینان ہے۔ میں اس دوران ہیڈ کوارٹر کی چیکنگ کر لوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اچانک ہم سب پر ٹوٹ پڑے، تنویر نے کہا تو صفدر اور جولیا دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر اور جولیا دونوں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عمران کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کے دلوں میں بے چینی کا گراف بھی اتنا ہی اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ان دونوں نے چونک کر دیکھا تو کیپٹن شکیل باہر آ رہا تھا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ان دونوں کے دل جیسے دھڑکنا بھول گئے تھے۔ تنویر کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح، جولیا نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، آپریشن ہو گیا ہے، گولیاں نکال دی گئی ہیں، لیکن عمران صاحب کو خون کی فوری ضرورت ہے۔ میرا اور صالحہ دونوں کا خون گروپ نہیں ملتا، اس لیے تنویر کا پوچھ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا خون لے لو، جلدی کرو، میرا سارا خون لے لو، سارے کا سارا، آخری قطرہ بھی، بس عمران ٹھیک ہو جائے، جولیا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میرا خون گروپ ملتا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، تم دونوں کے خون میں لازماً ریز کے اثرات موجود ہوں گے، اس لیے تم دونوں کا خون خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تنویر کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، صفدر نے کہا اور اس طرف کو آگے دوڑ پڑا جدھر تنویر گیا تھا۔ یکلخت موڑ سے تنویر آتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کیا ہوا؟ وہاں کی صورتحال دیکھ کر تنویر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ان کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران کو خون کی فوری اور اشد ضرورت ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔
او میرا خون لے لو، جلدی کرو، میرا گروپ اس سے ملتا ہے، آؤ آؤ، دیر مت کرو، جتنا جی چاہے خون لے لو، عمران کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اندر چلا گیا تو صفدر اور جولیا ایک بار پھر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ایک لمحہ ان پر بھاری پڑ رہا ہو۔ ان کی نظریں سامنے بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور اس وقت ان کے ذہنوں میں سوائے عمران کی زندگی اور صحت کے اور کوئی بات موجود ہی نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کیپٹن شکیل اور اس کے پیچھے تنویر باہر آ گیا، اور ان دونوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹ نے جیسے ان دونوں کے دلوں کو سہارا سا دے دیا تھا۔ کیا ہوا؟ جولیا اور صفدر دونوں نے ہی تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، تنویر کا خون زندگی بن کر عمران کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا شکریہ تنویر، تم نے عمران کو نہیں مجھے زندگی دی ہے، جولیا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے مس جولیا، مجھے ساری زندگی اس بات پر فخر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمران جیسے عظیم انسان کی زندگی بچانے کا موقع بخشا، تنویر نے بڑے جذباتی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بھی عمران سے کم نہیں ہو، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صفدر پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ تنویر، ہیڈ کوارٹر کو چیک کر لیا جائے، اب عمران صاحب کی طرف سے تو فکر نہیں رہی، کیپٹن شکیل نے تنویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی چیک کر لیا ہے، ایک آدمی کا نچلا جسم اڑ گیا تھا، یہ میزائل کی آڑ میں آیا تھا، اور ایک اور آدمی ایک کمرے میں بے ہوش پڑا تھا، میں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، تنویر نے کہا۔ ارے اگر وہ زندہ تھا تو اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں، کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا۔ اب مزید کیا معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسرائیل کے صدر اپنے مخصوص آفس میں بیٹھے فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ان کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ یس، صدر نے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہا۔ چیئرمین سارج جناب گلووارڈ بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، صدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ گلووارڈ بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ایک اور بھاری آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ یس مسٹر چیئرمین، کوئی خاص بات؟ صدر نے بھی قدرے نرم لہجے میں کہا۔ سر، ایک بیڈ نیوز ملی ہے مجھے، سارج ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پہلے سارج ایجنسی کے بارے میں اطلاع ملی تھی جس میں سابقہ چیئرمین بھی ہلاک کر دیے گئے تھے، پھر اطلاعات ملتی رہیں کہ سارج ہیڈ کوارٹر کے خلاف پاک ایشیائی ایجنٹ کام کر رہے ہیں، جس پر آپ کو چیئرمین اس لیے بنایا گیا کہ آپ سارج ہیڈ کوارٹر کا تحفظ کریں گے، لیکن اب آپ یہ اطلاع دے رہے ہیں، صدر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، میں نے چیئرمین بنتے ہی سارج ہیڈ کوارٹر کے انچارج کرنل بارگ اور مشینری انچارج جوہن سے تفصیلی بات کی تھی، مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس لحاظ سے تو یہ ہیڈ کوارٹر ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، اس کا محل وقوع، اس کے حفاظتی انتظامات اس انداز کے تھے کہ چند لوگ تو ایک طرف، کسی ملک کی پوری فوج بھی اس کو تباہ نہ کر سکتی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ اب بھی جو اطلاع ملی ہے اور میں نے جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق ان میں سے ایک آدمی جس کا نام علی عمران بتایا گیا ہے، انتہائی شدید زخمی حالت میں لے جایا گیا ہے۔ چیئرمین گلووارڈ نے کہا تو صدر بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمران شدید زخمی ہو گیا ہے؟ کیا واقعی آپ نے عمران کا نام لیا ہے؟ صدر نے اپنے منصب کا خیال رکھے بغیر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، مجھے جب اطلاع ملی کہ میرانہ کی پہاڑیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اچانک خوفناک دھماکوں سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے تو میں نے وہاں ایک چیکنگ ٹیم بھجوائی تاکہ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ تک پہنچائی جا سکے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ٹیم ایک بوما ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہاڑیوں پر اتری اور پھر بوما ہیلی کاپٹر کو وہاں چھوڑ کر یہ لوگ، جن کی تعداد 6 تھی، ایک گھاٹی میں اتر گئے جہاں پانی کی ندی بہہ رہی تھی اور یہ ندی ہمارے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتی تھی۔ وہاں انتہائی مضبوط ترین فولادی جعلی نصب تھی جو ٹوٹی ہوئی حالت میں ملی ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے اندرونی کشادہ حصے میں سے لاشیں بھی ملی ہیں اور ہیڈ کوارٹر کا اندرونی عمارتی حصہ
مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور جناب چند گدڑیوں کو ٹیم نے بتایا ہے کہ اس گھاٹی سے جس کے قریب وہ بوما ہیلی کاپٹر موجود تھا 2 عورتیں اور 3 مرد واپس آئے۔ ان میں سے 2 نے اسٹریچر اٹھایا ہوا تھا اور اس اسٹریچر پر کوئی آدمی موجود تھا، اور پھر اس اسٹریچر کو اس بوما ہیلی کاپٹر میں لاد کر بوما ہیلی کاپٹر میں وہاں سے چلے گئے، اور ان کے واپس جانے کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے۔ میری ٹیم نے اس بوما ہیلی کاپٹر کا سراغ لگایا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بوما ہیلی کاپٹر میرانا کے چارٹرڈ ایئرپورٹ سے کچھ فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے کھڑا موجود پایا گیا۔ وہاں سے جو شہادتیں حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ میرانا سے ایک جیٹ طیارہ ویلنگٹن کے لیے چارٹرڈ کرایا گیا، اور اس میں اس اسٹریچر سمیت آدمی کو بھی ویلنگٹن لے جایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر بتایا گیا ہے کہ یہ آدمی شدید زخمی ہے اور اس کا نام مائیکل لکھوایا گیا۔ پھر ویلنگٹن سے معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہاں ایئرپورٹ پر ویلنگٹن میں پاک ایشیا کے سفیر موجود تھے، اور ایک ایمبولنس طیارہ پاک ایشیا کے لیے چارٹرڈ کرایا گیا تھا۔ میرانا سے ویلنگٹن پہنچنے والے گروپ کو اس زخمی سمیت اس ایمبولنس طیارے میں سوار کروا کر پاک ایشیا بھجوایا گیا، اور وہاں زخمی کا نام علی عمران لکھوایا گیا۔ چیئرمین گلووارڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر آپ نے پاک ایشیا سے معلومات حاصل کی کہ اس زخمی کا کیا ہوا ہے؟ صدر نے بے چین سے لہجے میں کہا، نہیں جناب، کیا اس زخمی کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ چیئرمین گلووارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، یہ عمران یہودیوں کا دشمن نمبر 1 ہے۔ اکیلا یہی شخص پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کے لیے خطرناک ہے۔ اگر یہ ہلاک ہو جاتا تو اس کی ہلاکت کے عوض 1000 سارج ایجنسیاں اور 1000 سارج ہیڈ کوارٹر کی تباہی بھی منظور کی جا سکتی ہے۔ آپ فوراً پاک ایشیا سے معلومات حاصل کرائیں اور پھر مجھے اطلاع دیں، صدر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدر نے رسیور رکھ دیا۔ کاش مجھے پہلے اطلاع مل جاتی تو میں اس چارٹر طیارے کو فضا میں ہی تباہ کرا دیتا۔ کاش مجھے پہلے اطلاع مل جاتی، صدر نے رسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا۔ یس، صدر نے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہا۔ چیئرمین گلووارڈ بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، صدر نے کہا۔ سر، میں گلووارڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ صدر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ سر، عمران کو پاک ایشیا میں کسی خفیہ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں باوجود کوشش کے معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ رپورٹ ملی ہے کہ ایئرپورٹ پر پہنچنے والے چارٹرڈ طیارے کے استقبال کے لیے وہاں پاک ایشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان بذات خود موجود تھے، اور پھر وہ اس عمران کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ عمران کے رہائشی فلیٹ پر تالا لگا ہوا ہے، چیئرمین گلووارڈ نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران انتہائی شدید زخمی ہے، جو سیکرٹری خارجہ خود ایئرپورٹ پر پہنچے، اور ویلنگٹن سے بھی سفارت خانے کو کہا گیا کہ وہ طیارہ چارٹرڈ کرائے، اور انہیں خطرہ ہوگا کہ عمران کو ویلنگٹن میں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے ویلنگٹن کے کسی ہسپتال میں بھی داخل نہیں کرایا گیا۔ صدر نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، سر، مجھے کرنل بارگ نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں تک بلیک ہیڈ کے بارے میں اطلاع پہنچ چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں، چیئرمین گلووارڈ نے کہا تو اسرائیل کے صدر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سپر ٹاپ سیکرٹ ہے، سوائے چند خاص لوگوں کے اور کسی کو اس بارے میں علم ہی نہیں، اور ایک لحاظ سے وہ یہودیت کا مستقبل ہے۔ اگر اسے تباہ کر دیا گیا تو یوں سمجھیں کہ یہودیت آئندہ 1000 سال تک دنیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گی۔ ویری بیڈ، لیکن انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ اسرائیل کے صدر نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سر، بتایا گیا ہے کہ کرنل سٹارک، جو بلیک ہیڈ کا سیکیورٹی چیف ہے، سارج ہیڈ کوارٹر کے کرنل بارگ سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ وہاں کرنل گورش سے اس کی علیحدگی میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دونوں دوست تھے، اور کرنل سٹارک نے کرنل گورش کو اس بارے میں بتایا، اور اس عمران نے کرنل گورش سے اس بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ کرنل بارگ کو اس بارے میں اطلاع ملی تو اس نے مجھے رپورٹ دی، چیئرمین گلووارڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، یہ پاک ایشیائی ایجنٹ اب ہر صورت میں بلیک ہیڈ کے خلاف کام کریں گے، صدر نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔
سر، بلیک ہیڈ کے انتظامات انتہائی سخت ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، چیئرمین گلو وارڈ نے کہا۔ سارج ایجنسی اور سارج ہیڈ کوارٹر کے انتظامات بھی تو کم نہیں تھے، پھر بھی یہ لوگ انہیں تباہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور ان سب میں زیادہ خطرناک یہی عمران ہے۔ کاش یہ ہلاک ہو جائے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ یہودی سلطنت پوری دنیا میں قائم ہو سکے گی۔ بہرحال آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا۔ اب بلیک ہیڈ پر مزید سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ سارج ایجنسی کی تباہی اور سارج ہیڈ کوارٹر کی تباہی تو برداشت کی جا سکتی ہے اور انہیں دوبارہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن بلیک ہیڈ کی تباہی ناقابل برداشت ہوگی۔ صدر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ چیئرمین گلو وارڈ نے کہا۔ آپ ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ کسی اور جگہ پر تعمیر کرائیں، میں بلیک ہیڈ کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہوں، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ویری بیڈ نیوز، ریئلی ویری بیڈ نیوز۔ اب یہ لوگ بھوتوں کی طرح بلیک ہیڈ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کاش یہ عمران ہلاک ہو جائے تو میں پوری یہودی دنیا میں جشن منانے کے احکامات دے دوں گا۔ کاش ایسا ہو جائے، صدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عمران اسپیشل ہسپتال کے خصوصی وارڈ کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے سارج ہیڈ کوارٹر سے واپسی پر راستے میں ہی ہوش آ گیا تھا اور اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کیپٹن شکیل اور صالحہ نے اس کا انتہائی نازک اور خطرناک آپریشن کیا ہے اور تنویر نے اسے خون دے کر اس کی زندگی بچائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت پوری طرح خطرے سے باہر نہ تھی۔ کیپٹن شکیل چونکہ پیشہ ور سرجن نہ تھا، اس لیے وہ اس کے جسم میں موجود گولیوں کے پھیلنے والے زہر کو پوری طرح واش نہ کر سکا تھا، اس لیے عمران کی حالت کبھی ٹھیک ہو جاتی اور کبھی خراب۔ وہ کسی پینڈولم کی طرح موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اسٹریچر کے ذریعے بوما ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا اور پھر میرانہ لا کر اسے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ویلنگٹن لایا گیا، جبکہ بوما ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران ہی صفدر نے ہیڈ کوارٹر کے اسلحے کے سٹور میں رکھے ہوئے انتہائی طاقتور چارجڈ بم کو وائرلیس ڈی چارجر کی مدد سے ڈی چارج کر دیا اور بموں کی پھٹتے ہی پورا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ میرانہ سے ہی جولیا نے فون پر سر سلطان سے رابطہ کر کے انہیں عمران کی حالت کے بارے میں بتایا تو سر سلطان نے ویلنگٹن میں موجود پاک ایشیا کے سفیر کو انہیں اپنی نگرانی میں پاک ایشیا بھجوانے کے احکامات دیے اور پھر وہ خود بھی عمران کو لینے پاک ایشیا ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر وہ اسپیشل ہسپتال آ گئے، جہاں ڈاکٹر صدیقی نے مزید 4 گھنٹے تک اس کا دوبارہ آپریشن کیا اور پھر اسے خصوصی وارڈ میں پہنچا دیا گیا، اور پھر ہوش میں آنے پر ڈاکٹر صدیقی نے اسے نئی زندگی کی مبارکباد دی تھی، لیکن انہوں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ کم از کم 15 دن تک ہسپتال میں لازماً رہے گا اور اس معاملے میں اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ ڈاکٹر صدیقی معمول کی چیکنگ کے بعد ابھی واپس گئے تھے اور عمران آنکھیں بند کیے لیٹا بلیک ہیڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوری اس بلیک ہیڈ پر ریڈ کر دے، لیکن قدرت نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی کے مطابق یہ عمران کی قوت مدافعت تھی جس نے اسے اس طویل سفر کے دوران موت سے بچا لیا تھا، ورنہ جس حالت میں اسے لایا گیا تھا اس حالت میں عام لوگ کم ہی بچ سکتے تھے۔ عمران اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دل ہی دل میں بار بار شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس بار وہ براہ راست مشین گن کی فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے معمولی سا شبہ بھی نہ تھا کہ اس جگہ کوئی مشین گن بردار بھی ہو سکتا ہے، اور اسے اس بارے میں معلوم ہی اس وقت ہوا جب وہ فائرنگ کی زد میں آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پوری ٹیم اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوگی، لیکن ڈاکٹر صدیقی نے اسے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کل تک کسی کی بھی اس سے ملاقات پر پابندی لگا دی ہے، اس لیے کل سے پہلے کوئی اس سے ملاقات کرنے نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھولی اور دوسرے لمحے وہ دروازے پر موجود بلیک زیرو کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ آؤ آؤ، تمہیں ڈاکٹر صدیقی نے کیسے ملاقات کی اجازت دے دی؟ سلام دعا کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے چیف کے طور پر انہیں حکم دیا تھا کہ میرے ایک خصوصی نمائندے طاہر کو لازماً ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ انتہائی اہم ملکی معاملات ہیں جس پر ڈاکٹر صدیقی کو ملاقات کی اجازت دینا پڑی۔ بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
ارے کمال ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سیٹ سے اٹھو تو سیٹ غائب ہے۔ پہلے میں چیف کا نمائندہ خصوصی تھا، میرے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی تم نے میری اس سیٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نمائندہ خصوصی ہیں جبکہ میں خصوصی نمائندہ، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا کیا فرق ہے؟ عمران نے کہا جو فرق اسپیشل پرسن اور پرسن اسپیشل میں ہوتا ہے۔ اسپیشل پرسن ذہنی اور جسمانی طور پر معذور آدمی کو کہا جاتا ہے اور پرسن اسپیشل VIP کو کہا جاتا ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ سب ٹاپ کی سیٹوں پر اسپیشل پرسنز نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بیچارے پرنس اسپیشل ہسپتالوں میں پڑے کرا رہے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بھی ہنس پڑا، کیونکہ وہ عمران کی گہری بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ عمران اس کے چیف ہونے پر بات کر رہا ہے۔ عمران صاحب، جولیا نے اپنی رپورٹ میں یہودیوں کی ایک لیبارٹری بلیک ہیڈ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے کرنل گورش سے اس بارے میں تفصیل حاصل کی ہے۔ بلیک زیرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اس لیبارٹری میں کسی ایسے آلے پر کام ہو رہا ہے جس کی مدد سے یہودیوں کو یقین ہے کہ ان کا پوری دنیا پر قبضے کا دیرینہ خواب آسانی سے پورا ہو سکے گا۔ عمران نے کہا تو پھر اس کے خلاف تو فوری کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آپ شاید 1-1.5 ماہ تک کسی مشن پر کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں۔ پھر بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، مجھے تو ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی سختی سے 15 روز تک یہیں ہسپتال میں پابند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 15 روز بڑھ کر 1 ماہ میں تبدیل ہو جائیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے مشن پر کام کرنے سے پہلے مجھے اپنی توانائی بحال کرنے میں کچھ وقت تو لگ جائے گا۔ عمران نے جواب دیا تو پھر آپ مجھے اس کی تفصیل بتا دیں، میں خود اس مشن پر کام کرتا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، یہ 1-2 آدمیوں کا کام نہیں ہے، پھر سارج ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا علم بھی انہیں ہو گیا ہوگا، اس لیے وہاں ہائی ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہوگا۔ پہلے ہی انہوں نے اس لیبارٹری کو اس انداز میں قائم کیا ہے کہ اس پر ریڈ کو ہر لحاظ سے ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ مجھے کرنل گورش نے بتایا تھا کہ ابھی اس آلے پر جسے بلیک ہیڈ کا نام دیا گیا ہے ابتدائی کام ہو رہا ہے، لیکن اب وہ اس میں تیزی لے آئیں گے۔ عمران نے جواب دیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جولیا کی سرکردگی میں ٹیم وہاں بھجوائی جائے؟ لیکن آپ کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹائیگر کی سربراہی میں جوزف اور جوانا کو بھجوا دو۔ عمران نے کہا، ٹائیگر؟ او نہیں، یہ ٹائیگر کا کام نہیں ہے عمران صاحب۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹائیگر میرا شاگرد ہے، اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ شاگرد استاد سے 2 قدم آگے ہی رہتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو عمران صاحب، اس قدر اہم مشن ٹائیگر کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، آپ کچھ اور سوچیں۔ بلیک زیرو نے کہا، اب میں کیا سوچوں، پہلے مجھے ٹھیک تو ہونے دو، اور ہاں، اس مشن کا چیک لے آئے ہو یا نہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بات کرتے کرتے اسے چیک کا خیال آ گیا ہو۔ آپ پر آئندہ 2 چیک بھی ادھار ہو گئے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ادھار ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو سرکاری خرچ پر میرانہ سے ولنگٹن اور پھر ولنگٹن سے پاکیشیا لایا گیا ہے، اور اب تک ہسپتال کے تمام اخراجات بھی سرکاری خزانے سے پورے کیے جا رہے ہیں، اور سرکاری خزانہ بہرحال آپ پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا، بھائی کمال ہے، سرکاری خزانہ بھرا تو ہمارے ٹیکسوں سے جاتا ہے اور ہم پر خرچ نہیں ہو سکتا، یہ نئی منطق ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ بس یہی یہاں کا المیہ ہے کہ ٹیکس عوام دیں لیکن سہولیات صرف خواص حاصل کر سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوئے۔ بس مسٹر طاہر، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں دیا جا سکتا۔ اگر عمران صاحب کی طبیعت بگڑ گئی تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صدیقی نے اندر داخل ہو کر قدرے سخت لہجے میں بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ عمران صاحب، میں رپورٹ چیف کو دے دوں گا، پھر وہ جو فیصلہ کریں۔ اللہ حافظ، بلیک زیرو نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران زیر لب مسکرا رہا تھا کہ ڈاکٹر صدیقی کو اگر معلوم ہو جائے کہ جس سے وہ سخت لہجے میں بات کر رہا ہے وہ خود چیف ہے تو ڈاکٹر صدیقی کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب، آپ آرام کریں،
ڈاکٹر صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔